اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے تمام مسلمانوں کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک سب کی اولادوں کے نصیب اچھے کرنا، یا اللہ ان کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دینا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ اہل مجاہدہ لوگوں میں اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ ان حضرات کی حرص تو بہت ہی مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا، لیکن جو حضرات اکابر کے دوسرے دینی اور دنیاوی مشاغل میں مشغول تھے، ان کی حرص بھی ہم جیسوں کو دشوار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سبھی واقف ہیں، خلفائے راشدین کے بعد انہی کا شمار ہے۔ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے، حتیٰ کہ اسی میں نیند کا غلبہ ہوتا تو آنکھ لگ جاتی، پھر جب کھل جاتی تو اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول رہتے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے بعد سے جنابت کے غسل کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی بیوی عبد الملک بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بہت سے زیورات جواہر دیے تھے اور ایک ایسا ہیرا دیا تھا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے بیوی سے فرمایا کہ 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر، یا تو وہ زیور سارا اللہ کے واسطے دے دے کہ میں اس کو بیت المال میں داخل کر دوں، یا مجھ سے جدائی اختیار کر لے۔ مجھے یہ چیز ناگوار ہے کہ میں اور وہ مال ایک گھر میں جمع رہیں۔ بیوی نے عرض کیا کہ وہ مال کیا چیز ہے، میں اس سے کئی چند زیادہ بھر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کر دیا۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عبد الملک کا بیٹا یزید بادشاہ بنا تو اس نے بہن سے دریافت کیا کہ اگر تم چاہو تو تمہارا زیور تم کو واپس دے دیا جائے۔ فرمانے لگیں کہ جب میں ان کی زندگی میں اس سے خوش نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس سے کیا خوش ہوں گی۔ مرض الموت میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مرض کے متعلق کیا خیال کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ لوگ جادو سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں۔ پھر ایک غلام کو بلایا، اس سے پوچھا کہ مجھے زہر دینے پر کس چیز نے تجھ کو آمادہ کیا؟ اس نے کہا 100 دینار دیے گئے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ دینار لے آ۔ اس نے حاضر کیے، آپ نے ان کو بیت المال میں داخل فرما دیا اور اس غلام سے فرمایا کہ تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ انتقال کے وقت مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کے 13 بیٹے ہیں اور ان کے لیے نہ کوئی روپیہ آپ نے چھوڑا نہ پیسہ۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے بٹھا دو۔ بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے ان کا کوئی حق نہیں دبایا اور جو دوسروں کا حق تھا وہ ان کو دیا نہیں، بس اگر وہ صالحہ ہیں تو اللہ جل شانہ خود ان کا کفیل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وہی متولی ہیں صلح کا، اگر وہ گناہ گار ہیں تو ان کی مجھے بھی کچھ پرواہ نہیں۔ حضرت امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے مشہور امام ہیں، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود رات دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ!
حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بن جبیر ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ بن منقدر حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ ایک رات تہجد میں اتنی کثرت سے روئے کہ حد ہی نہ رہی۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا، تلاوت میں یہ آیت آ گئی، اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے لگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس وقت ان کو اپنی تمام بدعمالیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ حضرت محمد بن منقدر وفات کے وقت بھی بہت گھبرا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی آیت سے میں ڈر رہا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ درج ذیل دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا انعام دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔